اپنے پرکھوں کی وراثت کو سنبھالو ورنہ، اپنے پرکھوں کی وراثت کو سنبھالو ورنہ اب کی بارش میں یہ دیوار بھی گر جائے گی۔ میرے بزرگوں کے کردار اب بھی زندہ ہیں، میرے بزرگوں کے کردار اب بھی زندہ ہیں۔ یہ پیڑ وہ ہیں جو گرتے نہیں ہوا سے بھی، یہ پیڑ وہ ہیں جو گرتے نہیں ہوا سے بھی۔ خواتین و حضرات، آج میں جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہ بہت ہی اہم سلسلہ ہے۔ ایک نظم ہے عالی مرتبت جناب غیاث الدین غازی صاحب کی۔ تقریباً اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 100 سال پہلے یہ نظم تخلیق کی گئی تھی۔ مانڈو کو علامت بنا کر، مانڈو کی جو عمارتیں ہیں اس کو علامت بنا کر، اس کو استعارہ بنا کر اس نظم کو بڑے خوبصورت انداز سے غیاث الدین غازی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ اتنی روانی ہے اس نظم میں کہ آپ پڑھتے جائیے، سنتے جائیے اور واہ واہ کرتے جائیے۔ میں پوری ایمانداری سے اور پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نظم نے مانڈو کی پوری تاریخ کو اپنے آپ میں سمو لیا ہے۔ وہاں کی عمارتوں کا ذکر ہے، وہاں کی آرام گاہوں کا ذکر ہے، وہاں کے حاکموں کا ذکر ہے۔ میں کیا کیا بتاؤں، میرے پاس لفظ ہی نہیں ہیں۔ بس آپ سے اتنی ہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت نظم کو ایک ڈاکومنٹری کی شکل میں محترم جناب امجد رضوی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے بنایا ہے۔ اس کا استقبال کیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے تاکہ یہ اپنا یہ سلسلہ، یہ کام آئندہ بھی کرتے رہیں اور اپنے بزرگوں کو ہمیشہ اسی طرح خراج عقیدت پیش کرتے رہیں۔ شہر مانڈو میں ہوا ایک روز جو میرا گزر، بادشاہوں کے محل ٹوٹے ہوئے آئے نظر۔ چشم حیرت سے انہیں میں دیکھ کر ششدر ہوا، تھا تعجب خیز موقع حال دل ابتر ہوا۔ ناگہاں ایک کان میں آئی صدائے پرفغاں، بے تحاشا جذبہ دل کھینچ کر لایا وہاں۔ غور سے دیکھا جو میں نے گنبد مسمار پر، ایک شکستہ رنگ طائر وہاں مجھے آیا نظر۔ یعنی اس گنبد پہ آئی بلبلے نالہ نظر، اپنی بیتی کے ترانے گا رہی تھی بیٹھ کر۔ خوش ترانے تھے زباں پر گاہ غم کی داستاں، صورت گل خندہ زن تھی اور تھی گریاں کناں۔ سانحہ یہ دیکھ کر میں درد سے تھرا گیا، ہو گئی پر آب آنکھیں اور دل گھبرا گیا۔ زیر گنبد آ کے غازی یہ کیا میں نے سوال، حال دل کچھ تو بیاں کر، کیوں طبیعت ہے نڈھال۔ رو کے یوں کہنے لگی وہ بلبل خستہ جگر، رو کے یوں کہنے لگی وہ بلبل خستہ جگر۔ حال دل اب کیا سنائے، ہائے یہ شوریدہ سر۔ میں تو اجڑے باغ کی بلبل ہوں اے بندے خدا، گل کھلا کرتے تھے جس میں ہر قدم پر خوشنما۔ فرش مخمل کا بچھا کرتا تھا ہر دالان میں، شمع کافوری جلا کرتی تھی ہر ایوان میں۔ عیش عشرت کا پیا کرتے تھے ہم ساگر مدام، قہقہا بھرتے تھے ہر محفل میں شیشہ صبح شام۔ ایک زمانہ تھا کہ تاج سلطنت تھا پرچمک، ایک زمانہ تھا کہ تاج سلطنت تھا پرچمک۔ حکمرانی کرتے تھے ہم غرب سے تا شرق تک، ایک زمانہ تھا کہ فردوس بری یہ شہر تھا۔ اس چمن کی خوشبوؤں میں
जिंदगी का इतर था। एक जमाना था कि यहाँ पर हर तरफ थी गुलरुखां, जिनकी पाजेबों से था शोरे कयामत का गुमां। एक जमाना था कि यहाँ रहता था लश्कर बेशुमार, परचमे इंसानियत था यहाँ ले लो निहार। ताब फरमा थे सभी बाशिंदे हिंदुस्तां, थे रियाया की तरह बांटो के सारे हुक्मरान। बेकरारों के लिए ये शहर था दारुल करार, या खिजा के नाम से वाकिफ न थी फसले बहार। एक जमाना था कि यहाँ रहते थे उलमाए जहां, थे जमा इस शहर में हर मुल्क के अहले ज़ुबान। एक जमाना था कि यहाँ बहरे अदब था मोजज़न, खानाए दिल ज़ाहिर व बातिन से था जलवा फिगा। आफताब सल्तनत पर छा गया अब्रे ज़वाल, आफताब सल्तनत पर छा गया अब्रे ज़वाल। बदनसीबी ने यहाँ फिर कर दिया सब पायमाल। देख इबरत से जरा गौरे गरीबा की तरफ, मरकदों में सोते हैं सुल्तान खादिम एक सफ। ये बियाबानी की सूरत तुरबते होशंग है, वो लहद सारंग की ये मरकदे औरंग है। लोधियों खलजियों कुछ वो खानदाने मुगलई, इस जमीन में सोते हैं सुल्तान कफन पहने गई। ये परी रुख है, वो मारुख है, ये है जीनत महल। वो जहां आरा की तुरबत है बआगोशे अजल। अब न वो रौनक रही न रौनक महफिल रहे, फूल थे जितने गुलाबी खाक में सब मिल गए। अब न वो सागर रहा मीना की न कुलकुल रही, वहशतो तन्हाई में रोने को ये बुलबुल रही। चर गया इस बोस्तां को अब लके ले लो निहार, चर गया इस बोस्तां को अब लके ले लो निहार। अब हवा में उड़ रहा है महजबीनों का गुबार। अब न वो गुल है न गुंचा है न वो गुलजार है, बूम रहते हैं यहाँ ये वादिये पुरखार है। सो गए हैं खाक को ओढ़े हुए सारे हसीं, अब नहीं मिलता है कुछ नामो निशान उनका कहीं। यावरी कुछ भी न की अफसोस वक्त कोर ने, कर दिया बर्बाद क्या बादे खिजा के दौर ने। कल वो जिनके लब पे बहती मुस्कुराती थी हंसी, आज कब्रों से लिपट कर रो रही है बेबसी। दुश्मनों का इस तरफ होता न था कोई गुजर, शौकते हक ही नजर आती थी सारे कोह पर। पैकरे सुरमा की सूरत आसमां ने कर दिया, गुल चिरागे जिंदगी बादे खिजा ने कर दिया। कल जो मुक्केशों जरी में थे रतन जोड़े हुए, आज वो सोते हैं चादर खाक की ओढ़े हुए। गर्दिशें सहने की खातिर रह गई ये बदकदम, हम सफीराने चमन सब चल बसे मुल्के अदम। बुलबुले खस्ता जिगर अश्कों से मुंह धोते हुए, बुलबुले खस्ता जिगर अश्कों से मुंह धोते हुए, दास्ताने गम सुनाकर उड़ गई रोते हुए, दास्ताने गम सुनाकर उड़ गई रोते हुए। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद ये ज़रूर एहसास होता है कि हमारा माजी क्या था और आज हम क्या हैं। मेरी मुराद मध्य प्रदेश की तहसील सारंगपुर से है, जहाँ के जनाब
غیاث الدین زیدی صاحب جو شاعری میں اپنا تخلص غازی لکھا کرتے تھے، ان کی اس نظم سے ہے، جنہوں نے ایک کہانی کو کتنے خوبصورت انداز سے پیش کیا، اور یہ نظم بتاتی ہے کہ ان کی شاعری کا معیار کیا تھا، کتنے بلند پائے کے شاعر تھے۔ جس انداز سے انہوں نے یہ نظم پیش کی اور ایک تاریخ یعنی ہسٹری کی منظر کشی کی، اسی انداز سے شاید یہ 100 سال کے بعد امجد رضوی نے آج ویڈیو میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے اس کو ویژولائز کیا ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ بحیثیت ٹی وی پروڈیوسر میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹری بہترین ڈاکومنٹری ہے، جس کی ویڈیوگرافی، ایڈیٹنگ اور ساتھ ہی اس کا وائس اوور جو امت تیاگی جی نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی آواز سے اس ڈاکومنٹری میں ایک جان سی ڈال دی ہے، یہ ان کے ہی کام تھا۔ انہوں نے جس مشکل نظم کو، مشکل تلفظ کو جس انداز سے، جس ماڈولیشن سے پیش کیا، یہ بھی قابل تعریف بات ہے۔ بزرگوں کی دعا جب ساتھ ہوگی، ہماری ہر گھڑی آباد ہوگی۔ آخر میں آپ سب سے بس یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ جناب غیاث الدین غازی صاحب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ ضرور پڑھ دیں۔ شکریہ۔